إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی و عظمت و مجد اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلے کہاں یونیورسٹی بنائی گئی، دنیا میں سب سے پہلے کالج کہاں بنائی گئی، تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ضرور آکسفورڈ یونیورسٹی ہو سکتی ہے، یا تو پھر یہ ہارڈورڈ یونیورسٹی ہو سکتی ہے، یا تو پھر کوئی یورپی یا پھر امریکن کوئی ایک یونیورسٹی کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز بنائی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کالجز بنائے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنائے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچز کیا، یعنی سارے کا سارا کریڈٹ انہی لوگوں کو دیا جائے گا. افسوس ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ ان تمام چیزوں کے بانی ہمارے مسلمان علماء رہے ہیں. سب سے پہلے یونیورسٹی پتہ ہے کہاں بنائی گئی؟ سب سے پہلے یونیورسٹی بنائی گئی عزیز ساتھیوں ٹونیشیا کے اندر، اور بنانے والا نہیں بلکہ ایک بنانے والی خاتون تھی. اس خاتون کا نام تھا فاطمہ الفہری. 1859 میں سب سے پہلے یونیورسٹی قائم کرنے والی یہی مسلمان خاتون تھی. انہوں نے دیکھا کہ اسلامی دنیا میں بہت سارے ماہرین ہیں، کوئی فزکس کا ہے تو کوئی کیمسٹری کا ہے، کوئی جغرافی کا ہے، کوئی ہسٹری کا ہے. جتنے بھی علوم عزیز ساتھیوں آج آپ دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان علوم کے بانی یہی انگریز ہیں، یہی یورپ کے لوگ ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری انگریزی تہذیب، یہ ساری کی ساری ان کے انوینشنز، یہ سارے کے سارے ان کے فائنڈنگز پتہ ہے کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ سارے کے سارے ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان علماء کی تحقیقات پر، ان کے انوینشنز پر، ان کے ڈسکوریز پر. تو سب سے پہلے اس خاتون نے جب دیکھا کہ سارے علوم ہیں اور اس کے ماہرین بکھرے پڑے ہوئے ہیں، تو اس خاتون نے کیا کیا؟ ساروں کو جمع کر کے اس کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے ڈھیر سارے فیسلٹیز دیے گئے. اور اسی خاتون کی بہن جن کا نام تھا مریم الفہری، انہوں نے اس یونیورسٹی کے بغل میں ایک مسجد بنا دی اور ساری دنیا کو یہ انفارمیشن دیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو تعلیم حاصل کرنے پر ابھارتا ہے. اسلام کے نزدیک تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے. تمام نفل عبادتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو علم حاصل کرنا ہے. اور اسلام میں جو کتاب ہے
قرآن کریم اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا، پڑھو، یہ حکم ہوا سب سے پہلے۔ تو اس امت نے پڑھنا لکھنا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ساری دنیا کو سکھایا کہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے، کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ یورپ والوں نے جب انہوں نے پرنٹنگ پریس پکڑا، انہوں نے چاہا کہ کتابیں چھاپے، ان کے پاس چھاپنے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس ایک رکھا ہوا بائبل تھا جسے انہوں نے چھاپا، اس کے بعد انہوں نے ہماری اسلامی عربی کتابوں کو چھاپا، کیونکہ ان کے پاس چھاپنے کے لیے کتابیں نہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کتابیں، سب سے زیادہ مینوسکرپٹس اگر ہیں تو عربی زبان میں ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا سرمایہ پتہ ہے کہاں ہے؟ یہ ہے برلن میں، یہ ہے چیسٹر وٹی میں، یہ ہے ہارورڈ امریکہ کے اندر، یہ ہے انگلینڈ کے اندر، یہ ہے اسپین کے اندر، ساری ان کی قدیم یونیورسٹیز، ساری ان کے قدیم لائبریریز جن میں ڈھیر ساری مخطوطات مینوسکرپٹس رکھے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عربی کی تعداد ہے عزیز ساتھیوں۔ یہ حقیقت ہے جسے ہم مسلمانوں نے بھلا دیا، بلکہ ہم الٹا یہ سمجھ گئے کہ یہ ساری تحقیقات کرنے والے یہی ہیں، سارے ریسرچز کرنے والے یہی ہیں۔ میں بطور ایک مثال آپ کے سامنے کتاب رکھتا ہوں۔ MBBS کے جو بھی طلباء ہیں یاد رکھ لیجئے گا، انہیں بنیادی کتاب دا کینون کے نام سے پڑھنی پڑتی ہے، اور اس کے رائٹر کا نام ہے اویسینا۔ کتاب کا نام سننے کے بعد، رائٹر کا نام سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ کوئی یہ اسپینیارڈ ہے، یا پھر کوئی یہ اٹالین ہے، یا پھر کوئی برٹشر ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ نام اویسینا ہے، کتاب کا نام ہے دا کینون۔ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے آپ کی حیرت نہیں رہے گی۔ دا کینون یہ اصل میں القانون ہے، اور لکھنے والے عالم اویسینا نہیں، لکھنے والے عالم کا نام ہے ابن سینا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ناموں کو بدل ڈالا، وہ اپنی زبان میں ان چیزوں کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے انہی ناموں سے کتابوں کو چھاپ دیا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے، ہماری امت مسلمہ نے سمجھا کہ سارے کام یہی کرنے والے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والی خاتون تھی۔ اسے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام تعلیم کے دوران مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتا۔ جتنا حق مرد کو علم حاصل کرنے کا ہے، جتنا حق مرد کو علم حاصل کرنے کا ہے، اتنا ہی حق عورت کو بھی ہے۔ اور جتنا ہمارے مسلمان علماء ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، اسی طریقے سے مسلمان عالمات بھی ہیں، بڑے بڑے علماء جن کے آپ دیکھیں گے اساتذہ عورتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو حدیث کا کلیکشن ہے سب سے پہلے جمع کرنے والے ابو بکر ابن حزم ہے۔ پتہ ہے یہ کنہوں نے، ان کی استادہ کون تھی؟ ان کی استادہ تھی جن کا نام تھا عمارہ، جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد تھی۔ عزیز ساتھیوں، جتنا مردوں کا علم حاصل کرنے کا حق ہے، اسلام نے عورتوں کو بھی دیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تعلیم پر ابھارتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے مذاہب پر آپ جا کر جھانکیے، وہاں پر علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا صرف ایک گروپ کے لیے ہوتا ہے، ایک طبقے والے ہوتے ہیں، وہی علم حاصل کریں گے، ورنہ عوام سے کہا جاتا ہے کہ انہیں علم حاصل نہیں کرنا ہے، انہیں ایجوکیشن لینا نہیں ہے، انہیں اسی ڈھنگ سے رہنا ہے، اسی طریقے سے رہنا ہے تاکہ دنیا کے معاملات ٹھیک سے چلیں۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، علم حاصل کرنا ہر فرد کا حق ہے۔ اور اس ہندوستان میں جب اسلام آیا، عزیز ساتھیوں، مسلمانوں نے یہاں جہاں مختلف کھانوں کی تقسیم کی، وہاں ساتھ ساتھ علم کی بھی تقسیم کی۔ ہر جگہ تعلیمی اڈے بنائے، اسلامی مراکز بنائے جہاں لوگوں کو تعلیم دی۔ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انگریز آنے سے پہلے یہاں جتنے بھی مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، سبوں نے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ یہ آپ کے سامنے جواہر لال نہرو ہے، بڑا نام ہے، بڑے آدمی ہے، ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں۔ ان کے والد جن کا نام موتی لال تھا، یہ عربی زبان، فارسی زبان، اردو زبان، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ سارے علوم کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اور سارے علوم اس زمانے میں یہی تھے، لوگ انہی چیزوں کو پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں انگریز آئے تو انہوں نے اپنی تہذیب کو اندر لانے کی کوشش کی۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ جتنا بھی برٹش کی ترقی ہے، جتنا بھی انگریزوں نے ترقی کی، یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی سورج ڈوبے وہاں پر برٹش کنگڈم ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا، ایسے ہی ریپلیکا اتارا، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمانوں نے لوگوں کے دلوں کو لبھایا، انہیں سمجھا کر اسلامی تہذیب دی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ زبردستی اپنی زبان سکھائی، زبردستی اپنے کپڑے پہنائے، زبردستی انہیں ٹھاٹ باٹ کی زندگی دی تاکہ ان کے ذہن غلام بن جائے۔ لیکن اسلام نے کسی کو غلام نہیں بنایا۔
یہ جو انگریزی زبان ہے یاد رکھ لیجئے گا یہ بھی عربی زبان کو دیکھ کر انہوں نے تیار کیا ہے. جب بات زبان کی آ گئی یہ جان لیجئے گا دنیا میں سب سے پہلے ڈکشنری کا کانسیپٹ دینے والے. اس سے پہلے لوگوں کو ڈکشنری معلوم نہیں تھی. اب جاتے ہیں ڈکشنری میں کوئی لفظ نکالنا ہے تو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ لفظ چیک کریے ڈکشنری میں آپ کو مل جاتا ہے. اگر ہمارے بچوں سے اسکول اسٹوڈنٹس کالج اسٹوڈنٹس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ڈکشنری کیا ہے کہیں گے کہ بھئی آکسفورڈ, کہیں گے کہ کیمبرج, کہیں گے فلاں کا نام لیں گے, سمجھیں گے کہ بھائی ڈکشنری انہی زبانوں میں ہے. یاد رکھ لینا چاہیے ساری دنیا کو سب سے پہلے ڈکشنری کا کانسیپٹ دینے والے ہمارے علماء تھے. سب سے بڑے ایک عالم گزرے جن کا نام خلیل بن احمد الفراہیدی. انہوں نے ایک کتاب لکھا جس کا نام تھا کتاب العلم. یہ دنیا کی سب سے پہلے ڈکشنری ہے. انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ الفاظ کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے, ایسے بھی اس کے معنی بیان ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ساری دنیا کو ڈکشنری کا کانسیپٹ دیا اور اس کے بعد اسے دوسری زبانوں والوں نے لیا. پتا ہے آپ کو عربی زبان اور اسلام کو سب سے زیادہ پڑھنے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ اسلام اور عربی زبان کو پڑھنے والے جرمنز ہیں. انہوں نے جتنا عربی زبان میں لکھا ہے دنیا میں کسی اور لوگوں نے نہیں لکھا ہے. ہم جانتے ہیں جرمنز کی فنڈنگ سب سے زبردست ہے. ان کی سٹیل انڈسٹری اور ان کی انڈسٹری ان کے مینوفیکچرز یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان ساری تحقیقات کو عربی سے لیا اور ایک ایسے علماء لکھے جنہوں نے 500 کتابیں عربی سے جرمن میں نقل کیا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی قوم جرمن ہے اور ان کے پیچھے ان کی تہذیب کی بنیاد یہی عربی کتابوں میں لکھی گئی ہے. سب سے پہلے انگریزی عربی ڈکشنری لکھنے والے یہی جرمن سے. جرمنز نے سب سے پہلے عربی کی خدمت کی, سارا عرب گھما, ساری زبان پڑھی, سارے الفاظ پڑھے, سب کا ترجمہ کیا اور سارے سرمایہ لے گئے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی بنیاد پر کالجز بنائے, اس کی بنیاد پر یونیورسٹیز بنائے, اس کی بنیاد پر سائنٹسٹ بنائے اور انہی علوم کو انہوں نے آگے بڑھایا. لیکن افسوس کہ انہوں نے اسلام کا نام چھپا دیا, افسوس کہ انہوں نے مسلمانوں کا نام چھپا دیا. یہ بہت بڑی دغا بازی تھی جسے مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. مسلمانوں نے اگر کسی دوسرے قوم سے لیا تو صاف صاف بتایا. مثال کے طور پر یہ جو نمبرز ہیں عربی زبان میں نمبرز نہیں ہے, صرف الفاظ بولتے ہیں اور جب بھی نمبر لکھتے ہیں کہتے ہیں الارقام الہندیہ, کہتے ہیں کہ نمبرز انڈین سائنٹسٹ سے لیے گئے, انڈین میتھمیٹیشین سے لیے گئے. عزیز ساتھیوں, ایک نہیں دو نہیں کتنی باتیں آپ کو بتاؤں. افسوس کہ ہماری قوم ان چیزوں کو نہیں جانتی. افسوس کہ ہم ان چیزوں کو اپنے سلیبس میں نہیں پڑھتے. ہماری کتابوں میں انہی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جبکہ تحقیقات کی بنیاد ہم مسلمان علماء نے ڈالی اور ساری دنیا کو معلوم ہے. سب سے پہلے اڑنے کا تصور دینے والے, سب سے پہلے یہ کہنے والے کہ انسان اڑ سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا بلو پرنٹ جس نے ریڈی کیا جسے لیونارڈو ڈا ونشی کہا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ اسی بلو پرنٹ کی بنیاد پر بعد میں وائٹ برڈرز آئے اور بعد میں لوگوں نے اڑا کر دکھایا. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیونارڈو ڈا ونشی سے 400 سال پہلے اسپین کے اندر قرطبہ میں ایک بہت بڑے عالم آئے تھے جن کا نام تھا عباس بن فرناس. انہوں نے نہ کہ صرف اس کا جو ہے بلو پرنٹ بنایا بلکہ اڑ کر دکھایا. کہا جاتا ہے انہوں نے ایک ایسا لباس تیار کیا اور اس کے ونگز تھے, اس کے پر تھے اور لوگوں کو ایک باقاعدہ اڑ کے دکھایا اور اوپر سے گرے اور اپنا بیک انہوں نے توڑ لیا. لیکن ساری دنیا کو بتایا کہ بھائی انسان اڑ سکتا ہے اور لیونارڈو ڈا ونشی یہ صاحب نے اسی بلو پرنٹ کو ڈیولپ کیا اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اڑ رہے ہیں, فلائٹس اڑ رہے ہیں اور تعریفیں ہوتی ہیں امریکنز کی, تعریفیں ہوتی ہیں یورپینز کی, تعریفیں ہوتی ہیں سارے مغربی تہذیب کی. کہا جاتا ہے کہ بھائی کیسی کیسی تحقیقات ہیں. افسوس در افسوس کہ ان کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. اے کاش ہم ان چیزوں کو سلیبس میں پڑھتے, اے کاش ہم آنے والی نسل کو ان ساری باتوں کو بتاتے. کتنی باتیں بتاؤں, ہر چیز میں بنیاد مسلمانوں نے ڈالی ہے, ہر چیز کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی ہے. یہ آپٹکس کو آپ لے لیجئے گا, ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا ہال ہے. انہوں نے اس ہال کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ابن الہیثم کے نام سے. کہا جاتا ہے ابن الہیثم اینیورسری ہال, بڑا ہال بنایا رکھا ہے. جانے والا سوچتا ہے کہ بھائی ابن الہیثم کے نام سے امریکہ کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر یہ ہال ڈیڈیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب انہوں نے کیا تو انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کی بنیاد میں آج ساری دنیا چل رہی ہے. آج آپ فون اٹھاتے ہیں, سیلفی اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایک زمانے میں کیمرہ کتنا بڑا ہوا کرتا تھا اور آج فون میں آ گیا ہے, بڑی آسانی سے ہم سیلفی اتارتے ہیں اور اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 4K ہے کہ 8K ہے کہ 6K ہے. آپ جب بھی فون اٹھائیں, کیمرہ اتاریں,
ابن الہیثم کو یاد کر لیجئے گا، کیونکہ یہ دنیا کے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آنکھوں کی اسٹڈی کی، آنکھوں کی بڑی تحقیق کی۔ 100-200 صفحات میں کتاب نہیں، اس زمانے میں 1500 صفحات میں انہوں نے اپنا ریسرچ رکھا، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو یہ بتایا۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے تھے، جب آدمی انسان کسی چیز کو دیکھتا تو یہ سمجھتے تھے کہ آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، آنکھوں سے ریس نکلتے ہیں، جب وہ ریس کسی آبجیکٹ میں پڑتے ہیں تو وہ ریز ایک آبجیکٹ کی شکل میں، امیج کی شکل میں انسان کی آنکھوں کو دکھتے ہیں۔ یہی لوگ مان کر چل رہے تھے، ان سے پہلے والوں نے یہی تحقیق کیا۔ ابن الہیثم پہلے آدمی، انہوں نے کہا کہ نہیں، معاملہ الٹا چلتا ہے، یہ ریس آنکھوں سے نہیں، یہ ریس آبجیکٹ سے آتے ہیں، یہ شعاعیں آبجیکٹ سے نکلا۔ جب انسان دیکھتا ہے تو شعاعیں آبجیکٹ سے آتی ہیں، وہ جب آنکھوں کو ٹکراتی ہیں تو انسان کو پکچرز نظر آتے ہیں۔ یہ پہلے آدمی کہنے والے، اور جب انہوں نے کہہ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ انہوں نے کیمرہ کا آبسکیورا بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیمرہ کبھی نہیں آتا، یاد رکھ لیجئے گا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیمرہ کبھی نہیں آتا وجود میں۔ آج جو کیمرہ کی وجہ سے ساری دنیا چل رہی ہے نا، آپ یوٹیوب کہیے، سوشل میڈیا کہیے، ہر جگہ کیمرہ ہی بنیاد ہے، اور اس کیمرہ کی بنیاد رکھنے والے یہی ابن الہیثم ہے جنہوں نے آپٹکس میں غیر معمولی کام کیا۔ اللہ اکبر! انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں، اور ڈھیر سارے اس میں انہوں نے ریسرچز کیے، اور غیر معمولی بہت بڑے سائنسدان تھے۔ میں جتنے بھی سائنسدان کے نام لے رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے گا، بنیادی طور پر انہوں نے عربی پڑھا، بنیادی طور پر انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، ان 3 علوم کا علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دنیاوی تحقیقات کی، اور ایسی تحقیقات کی جن سے انسانیت کو فائدہ ہوا۔ اگرچہ بم بنانا ہوتا، اگر ایٹم بم بنانا ہوتا، اس کے بعد ہے نا ہائیڈروجن بم بنانا ہوتا، نیوکلیر بم بنانا ہوتا، تو ہمارے علماء کب کی بنا لیتے، لیکن انہوں نے انسانیت کو برباد کرنے والی چیزوں کو فائنڈ نہیں کیا، معلومات کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیا، ان چیزوں کی تحقیقات میں نکلے جن سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ہماری تحقیقات کو لے لی، انہیں نے تو پیسے کام کرنا تھا، وہ تو کارپوریٹ کے مائنڈ کے لوگ تھے، ہر چیز کو انہوں نے بنایا اور پیسے کمائے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا امریکہ چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا فلاں ہے، نہیں بھائی صاحب، امریکہ پورا ویپنز میں چلتا ہے، اس کے 90% انویسٹمنٹس ویپنز میں ہے، وہ بم بناتا ہے، ہتھیار بناتا ہے، انسانیت کو ختم کرنے کے پورے ذریعے کو وہی بناتا ہے اور ساری دنیا میں بیچتا ہے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کی تحقیقات ہے، کیا اس کے انوینشنز ہے۔ افسوس در افسوس، اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہمارے علماء کب کا کر لیتے، لیکن ہمارے علماء جن کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، انہوں نے عربی زبان سیکھی، تفسیر پڑھا، قرآن پڑھا، یہ ساری تحقیقات کی طرف ابھارنے والے تھے کون؟ یہی قرآن کی آیات تھیں۔ یہ قرآن جسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں چند احکامات ہیں، اس میں توحید کی بات ہے، اس میں قصے کہانیاں ہیں، نہیں عزیز ساتھیو، ہر لفظ اپنے پیچھے تاریخ رکھتا ہے، ہر جملہ اپنے اندر علم کا خزانہ، علم کے سمندر رکھتا ہے۔ دیکھنے والوں کو وہ علم اور دیکھنے والوں کو وہ آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ہمارے اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر 1000 سے زیادہ سائنسز ہیں، بعضوں نے کہا کہ 300 سے زیادہ علوم اس کے اندر مضمر ہے، اور انسانوں نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا؟ بہت ہی کم فائنڈ آؤٹ کیا۔ تو یہ جتنے بھی ابن الہیثم ہو گئے اور دوسرے ہو گئے، یاد رکھ لیجئے گا، ان ساروں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ یہ سارے پہلے اسلامی علوم کو انہوں نے پیا اور بعد میں ان لوگوں نے ترقی کی۔ تو ایسے ایسے فائنڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی انسانیت ان پر منحصر ہے۔ ابن الہیثم ایک مرتبہ انہیں خبر ملی، وہ اسپین میں تھے، خبر ملی کہ بغداد کے اندر یہ جو دجلہ ندی ہے اس میں سیلاب آ جاتا ہے، ہر سال سیلاب آتا ہے، لاکھوں کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بغداد میں ہوتا تو ایسی فائنڈنگ کرتا جس سے یہ سیلاب کا معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا۔ اور جب بغداد کے اس گورنر کو معلوم ہوا تو انہوں نے انہیں اندلس سے بلایا اور بلا کے پروجیکٹ دیا، کہا کہ بھائی اس ندی میں آپ فائنڈنگ کریے کہ اس میں سیلاب نہ آئے۔ تو ابن الہیثم بہت دنوں تک ریسرچ کرتے رہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ریسرچ کا فوراً رزلٹ نہیں ملتا، اس میں بنیادی جمع دی جاتی ہے، بعد میں کوئی آتا ہے اس کا رزلٹ نکالتا ہے۔ لیکن یہ جو گورنر صاحب تھے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، ابن الہیثم نے بہت دنوں ریسرچ کرنے کے بعد کوئی سلیوشن نہیں نکالا، تو گورنر صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ کو ادھر سے بلایا گیا، آپ کو جو ہے پیسے دیے گئے، ریسرچ کروایا گیا، آپ نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا۔
ابن حزم نے دیکھا کہ بھائی صاحب یہ گورنر صاحب کچھ سمجھ نہیں رکھتے، تو انہوں نے چند مہینوں کے لیے پاگلوں کی ایکٹنگ کی، یہاں تک کہ گورنر ختم ہو گیا تو بعد میں کہا کہ بھائی صاحب اصل معاملہ یہ تھا کہ ریسرچ میں کبھی رزلٹ نکلتے کبھی رزلٹ نہیں نکلتے ہیں، لیکن انہوں نے بنیادیں بتا دی جو آگے چل کے لوگوں نے اس میں فائنڈنگز کی۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، یہ جو الگوریدم پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کا اے آئی ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کی بنیاد الگوریدمس میں ہے۔ آدمی پروگرام لکھنے سے پہلے الگوریدم لکھتا ہے، اور الگوریدم میں بتا ہے کہ بھائی کیسے میرا معاملہ فلو کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا، کہاں سے ختم ہوگا۔ جیسے ندی بہتی ہے ویسے علوم کا فلو چارٹ بناتے ہیں، اس کے بعد اس پر کام کرتے ہیں۔ یہ الگوریدم ہے نا جو بنیاد ہے ساری آئی ٹی کے لیے۔ یاد رکھ لیجئے گا، لفظ خود عربی ہے، الگوریدم کوئی انگلش لفظ نہیں ہے، یہ الخوارزمی کا مخرب ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا محمد بن حسین الخوارزمی، جنہوں نے ساری دنیا کو الگوریدم کے کانسیپٹ سکھائے، الگوریدم کی بنیاد ڈالی۔ دیکھیے ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ بھی آج بھی نہیں ہے، اسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جب بھی بچے میتھس پڑھتے ہیں، آپ بحیثیت والد، آپ بحیثیت والدہ، جب بھی بچے میتھس پڑھتے ہیں، جب بھی میتھمیٹکس کے پرابلم سالو کرتے ہیں، جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ 2 to the power of 4، 4 to the power of 5، یہ جو پاور آف جو بھی دیکھتے ہیں، انہیں بتائیے کہ اس پاور آف کے پیچھے خوارزمی چھپے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کو یہ 2 to the power of دکھانے والے یہی محمد بن حسین الخوارزمی ہیں، ورنہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان پیچیدہ مسائل کے حل نکالتے کیسے ہیں۔ اور آج کا میتھس کی بنیاد الجبرا پر رکھی ہوئی ہے۔ جائیے آپ جتنی بھی کتابیں سب کھنگالیے، سب کتابوں میں الجبرا کا چیپٹر نکل آئے گا۔ الجبرا پڑھے بغیر کوئی سائنسدان بن نہیں سکتا۔ الجبرا لفظ خود عزیز ساتھیو کتاب الجبر والمقابلہ کا مخرب ہے۔ انہوں نے لفظ لیا، خراب کیا اور ڈال دیا، اور ساری دنیا کو بتایا کہ بھئی ہمارے فائنڈنگز ہے، ہمارے عالم ہیں فیراڈے، ہمارے عالم ہیں اینشٹائن، ہمارے عالم ہیں فلان، ان کے فائنڈنگز ہے۔ ہر 2 جملے کے بعد ان کے سائنٹسٹ کا نام ڈال لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ لفظ خود عربی ہے، اور یہ دینے والے کون ہیں؟ یہی زہراوی ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے الجبرا پر کام کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ ڈیزیمل رزلٹ نکل آتے ہیں، 3 کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کریے 1.5 نکل آئے گا۔ یہ پوائنٹ ڈیزیمل سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ خاص طور پر جب میراث کی تقسیم ہوتی تھی، اگر کوئی والد ہیں ان کے پاس لاکھ روپے ہیں، 3 بیٹے ہیں، انتقال کر گئے، لاکھ روپے کیسے تقسیم کریں گے؟ آنسر پوائنٹس میں آئے گا۔ اس پوائنٹس کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے کتاب الجبر والمقابلہ کی بنیاد ڈالی، جو آج ساری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حساب کرنے والے یہی یورپ اور امریکہ کے سائنسدان ہیں۔ افسوس ہم ان پارٹ کو نہیں پڑھتے، افسوس ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ کتنا بڑا افسوس کا منظر عزیز ساتھیو۔ اور بات آگے بڑھائیے، جب بات سرجری کی آتی ہے، سب سے پہلے پتہ ہے کس نے سرجری کی؟ سب سے پہلے ساری دنیا کو انسان کے جسم کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کے اندر کے بعض آرگنز کو نکال کے درست کیا جا سکتا ہے اور اسے دوبارہ سیا جا سکتا ہے۔ یہ کانسیپٹ دینے والے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام الزہاوی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ انسان کے جسم کو چاک کر کے دکھایا پروفیشنلی طور پر، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سرجری کے انسٹرومنٹس فائنڈ آؤٹ کیے، اور پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کیٹ گٹس کو فائنڈ کیا۔ کیٹس گٹس کہتے ہیں یہ انٹسٹائن کو، انتڑیاں کو، جن کے ذریعے سے کاٹنے کے بعد انسان کے جسم کو سیا جاتا ہے، اور اس سے سیتے ہیں تو چمڑیاں لگ جاتی ہیں، اور چند دنوں کے بعد ان چیزوں کو کاٹ کے انہوں نے نکال کر، اور انہوں نے بہت بڑا، یاد رکھ لیجئے گا، سرجری میں بہت بڑا نام کمایا، بہت بڑا نام کمایا۔ اس کی بنیاد پر عزیز ساتھیوں آپ دیکھتے ہیں کہ بعد کے لوگوں نے ترقی کی ہے۔ اسی طریقے سے ہر فن میں بات کریے نا آپ، ہزاروں فنون ہیں جن کی بنیاد مسلمانوں رکھی، اور ہسپتال جو ہماری زندگی کا بہت ہی انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے بغیر تو جی نہیں سکتے۔ ایک آپ کو ہوٹل چاہیے، دوسرا آپ کو ہاسپٹل چاہیے، جائیے جو کچھ بھی کھا لیجیے اس کا علاج ہاسپٹل میں کر لیجیے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہسپتال ہے، پتہ ہے یہ ہسپتال سب سے پہلے کس نے بنایا؟ سب سے پہلے بیماروں کو لا کر ایک جگہ رکھ کے ان کا علاج ہو سکتا ہے، ایک کانسیپٹ دینے والے ایک بہت بڑے مصر کے بادشاہ جن کا نام تھا احمد بن طولون، یہ کائرو میں رہا کرتے تھے۔ سب سے پہلا ہسپتال ساری دنیا کا یہی بنایا گیا عزیز ساتھیوں۔ اور یہ جو ہسپتال انہوں نے بنایا کارپوریٹ ذہن نہیں، کمانے کے لیے نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہسپتال میں لوٹا جاتا ہے، مریض آیا، اس سے پہلے کہ اس کا علاج کرے پہلے اسے بل بولا جاتا ہے کہ بھائی
آپ کے اس آپریشن کے خرچے لاکھ روپے نکل آئیں گے، 50,000 روپے نکل آئیں گے، اور مریض اس اماؤنٹ کو سن کے اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کون بنے گا؟ کہتا ہے کہ چلو بھائی واپس چلے آتے ہیں۔ تو یہاں پر پورے کا پورا کمرشیل دماغ ہے۔ احمد بن طولون نے بنایا مستشفیٰ، ہاسپٹل بنایا اور کہا کہ یہاں پر علاج مفت ہوگا۔ ان کے پاس سائنسدان تھے، انہیں اس کام میں لگایا، اور جو بھی مریض آتا اس کے لیے یہاں پر مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اور کئی ایسے مساجد ہوا کرتے تھے، اے کاش ہم اس کانسیپٹ کو اختیار کریں۔ کئی ایسے مساجد ہوا کرتے تھے عالم اسلامی میں جن کے انڈر گراؤنڈ میں ہسپتال ہوا کرتے تھے، جہاں پر مریضوں کو مفت علاج ہوتا تھا۔ اور تاریخ اسلامی میں سب سے بڑا ہسپتال بنایا نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے اس ہسپتال کا نام رکھا مستشفی نور۔ اس نام سے آج بھی مکہ کے اندر بعض ہسپتالز ہیں۔ مستشفی نور رکھا، جو کہ آج سے 100-150 سال پہلے تک سیریا کے اندر یہ ہسپتال موجود تھا، جس میں علاج بالکل مفت ہوتا تھا۔ مریض آئے تو اس کے 3 دن تک ضیافت ہوتی تھی، اور اس کے کھانے پینے کا بھرپور انتظام ہوتا۔ جب تک وہ شفایاب نہیں ہوتا وہ باہر نہیں جاتا تھا۔ عزیز ساتھیوں، ساری دنیا کو مسلمانوں نے یہ دیا، اور آج ان کے فنڈنگز نے کیا دیا انسانیت کو؟ ان کے فنڈنگز نے انسانیت کو بربادی سکھائی، بستیوں کو بمباری کرنی سکھائی، لوگوں کو علاج کے نام سے لوٹنا سکھایا۔ یہی ہے جب آپ کتاب و سنت سے دور ہو جاتے ہیں، یہی ہے اللہ کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، بالکل کمرشیل مائنڈ ہو جاتا ہے، 58-54 کا دماغ ہو جاتا ہے، پیسے جمائیں یہی دماغ میں چلتا ہے، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اے کاش ان باتوں کو، کتنی باتیں بتاؤں، بہت بڑی تاریخ ہے، کتنی بات اس آدھے گھنٹے میں کون سی بات آپ کے سامنے لاؤں؟ میں نے آپ کے سامنے چند پرزے ڈالے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کر چیک کریں، جانیں، اپنے بچوں کو بتائیں، آنے والی نسل کو بتائیں کہ یہ یورپ امریکہ کے فنڈنگز کو دیکھ کر مرعوب مت ہو جانا، بلکہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنا کہ جتنی بھی تمہاری فنڈنگز ہیں، ان فنڈنگز کی بنیادیں ہمارے مسلمان علماء نے رکھا، جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی، جنہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ پڑھا، عربی زبان میں مہارت حاصل کی، اور اس کے بعد جا کے تمہارا یہ ایوانہ کھڑا ہوا۔ عزیز ساتھیو، آج بھی عربی زبان میں اتنا بڑا سرمایہ، اتنے علوم ہیں، دنیا میں کسی زبان میں نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم نام عربی میں رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بہت بڑا المناک، ستم ظرفانہ معاملہ ہے جو ہم اور آپ روزمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔